انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. او میرا بندہ مال دوں گا، اولاد دوں گا، کاروبار دوں گا، لیکن ہدایت میں اپنی مرضی سے دوں گا. جب تک مانگ کے نہیں دکھائے گا میں رحمت والا دروازہ ہی تجھے تیرے تر متوجہ نہیں کروں گا. جھولی پھیلا، دامن پھیلا، رو کے دکھا، دکھڑا سنا. اللہ اکبر. ماں اگنور کرے گی، ابا درگزر کرے گا، یار کہے گا ہر وقت روتا رہتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ نہیں، دن میں 50 بار آ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں آ، میرے دروازے پر آ کے بیٹھ جا. رو کے دکھانا تیرا کام ہے. دل کے اجالے میں رو کے دکھا، رات کے مسئلے حل کر دینا میں خدا کا کام ہے. سارے مسئلے حل میں کروں گا. اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا بس ایک مرتبہ کہہ دے سائیاں غلطی ہو گئی، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیا، اللہ میں نے ہتھیار ڈال دیے، اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. ایک مرتبہ کہہ دے ربا سائیاں ایک مرتبہ معاف کر دے، میں وہ مشفق ذات ہوں، میں وہ کریم ذات ہوں. ایک بڈڑی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، نکڑا سا بال اس کی گود کے اندر تھا. اللہ کے نبی سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. آپ نے فرمایا تیری گود میں کیا ہے؟ کہ میرا بچہ. آپ نے فرمایا تیرا اپنا کجی، کہ میرا خون ہے، میرا نور نظر ہے، میرا لخت جگر ہے. آپ نے فرمایا کتنا زیادہ پیار کرتی ہے؟ کہ سارے جہان سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہوں. آپ نے فرمایا معاملہ حل ہو گیا، جتنا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. بس سنا کہنے لگی ہائے پھر تے کم بن گیا. جب رحمت والی زبان سے سنا کہ 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کہنے لگی پھر تو کام بن گیا. آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا میں ماں میری مانتا بچے کے ہاتھ کی انگلی کے پورے پر آگ لگ جائے برداشت نہیں ہوتا. جو 70 گنا زیادہ پیار کرے وہ جہنم کی آگ میں اپنے بندے کو کیسے برداشت کرے گا؟ کہ عورت ہنستی رہی. محمد عربی فرماتے سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو نکلے. صحابہ اس عورت کو دیکھ لو کتنی عقل مند عورت ہے جس نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا ہے. اور میرے پیارو کبھی آپ کو اندازہ ہے ماں کے پیار کا احساس ہے، بیوی کے پیار کا، یار کے پیار کا احساس ہے، کبھی اللہ کے پیار کا احساس ہے؟ کہاں تھے؟ کہاں اٹھایا؟ باپ کی پشتوں میں تھے، رحم مادر میں لے کے آیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. او میرا بندہ مجھے پتہ تو 2 گھنٹے پہلے گھر میں کیا کر کے آیا، مجھے پتا تو چھت کے اوپر کیا کر کے آیا، مجھے پتا تو کارخانے میں کیا کر کے آیا. جب دنیا کے اندر آ کے بیٹھا ہر کوئی تجھے سلیوٹ کر رہا ہے، ہر کوئی تجھے سلام کر رہا ہے. اگر میں وہ تیرا منظر مووی کا دکھا دوں تو اے میرا بندہ دریا خان میں تجھے رہنے کے کوئی قابل نہ چھوڑے. میں ہوں اے بندہ جو تیرے آبوں کو چھپا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو کتنی گستاخی کرتا ہے. میں تازہ تازہ رزق تیرے لیے زمین پر اتار دیتا ہوں. اے میرا بندہ بتا جب تو میرے سے مانگتا ہے میں انکار کرتا ہوں، تو یوں اشاروں میں میرے سے مانگ لیتا ہے. میں پکار کے تیرے سے مانگتا ہوں تو پھر بھی نہیں آتا. میں تجھے کیا فجر کی اذان میں نہیں پکارتا، میں تجھے فجر کی اذان میں نہیں بلاتا، میں تجھے کہتا نہیں الصلاۃ خیر من النوم، آ جا سونا بہتر نہیں میرے سے لے جا. بسترے سے کچھ نہیں ملے گا، دکان کچھ نہیں دے گی، کاروبار کچھ نہیں دے گا. الصلاۃ خیر من النوم، آ جا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے دکھا، آ جا سردی میں کامتا ٹھٹرتا میرے گھر میں آ کر بیٹھ کر دکھا. اللہ اکبر. جب تو کہے گا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، میں کہوں گا حمدنی ربی، اس بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہے گا، میں کہوں گا بندہ تیری تعریف میں مزہ آ رہا ہے، اللہ تعریفوں سے پاک ہے. کوئی کرے اللہ تب بھی رب ہے، نہ کرے تب بھی رب ہے. لیکن جب بندہ بول کے کہتا ہے تو اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز و بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پہلے کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کروں گا تو اس سے مدد مانگوں گا. جب بازار جا کے کہتا ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اللہ کہتا ہے ڈھونگی او منافق، ابھی کیا کہہ کے آیا تھا؟ تیری عبادت کروں گا، تیرے سے پیسے ماں تیری عبادت کروں گا، تیرے سے مدد مانگوں گا. اب پیسے کو ماں کیوں بنا رکھا ہے؟ اب مال کو ابا کیوں بنا رکھا ہے؟ عہدے کو ابا کیوں بنا رکھا ہے؟ ابھی عشاء کی نماز میں نے بھی پڑھی، آپ سب نے پڑھی. ابھی وطروں میں کیا کر کر آئے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک
يخلق من يفجر. ابھی تو کر کے آئے تھے اللہ سے وعدہ, تیری عبادت کروں گا, تیرے سے سوال کروں گا, تیرے سے مدد مانگوں گا, تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جاؤں گا, تیری ناشکری نہیں کروں گا, تیرا شکر گزار بنوں گا. ابھی جوتیاں پہن کے باہر نکلا, دودھ کے شکوے کرنے لگ گیا, سگریٹ مہنگی ہو گئی شکوے کرنے لگ گیا, پیسہ مہنگا ہو گیا شکوے کرنے لگ گیا. اللہ اکبر, میں دیکھ رہا ہوں نماز میں تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا, لیکن مسجد کے دروازے سے گھر کے دروازے تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ملا جس میں میرا گلہ نہ کر کے آئے. پھر بتا تیری میری لڑائی ہوگی کہ نہیں, بتا تیرا میرا جھگڑا ہوگا کہ نہیں. اللہ اکبر, جس محکمے میں کام کرے تنخواہ وہاں سے لے, اسی محکمے کے گلے کرے, بتا تجھے کوئی نوکری پہ رکھے گا کہ نکالے گا. اے بندے, کھاتا میرا ہے, پیتا میرا ہے, سوتا میری نعمت, جاگنا میری نعمت ہے, ساری میری چیزوں کی نعمتیں لیتا ہے, لیکن پھر بھی دکانوں میں, مکانوں میں, ارباب اختیار میں, غریبوں میں, امیروں میں جب میرے گلے کرتا ہے, اللہ اکبر, پھر میری غیرت سے برداشت نہیں ہوتا. پھر میں تجھے پھنساؤں گا, کبھی کاروبار میں, کبھی اولاد میں, کبھی بیماری میں, کبھی اپہاج کر کے بستر پہ ڈالوں گا, کبھی جُتی پہننے کے قابل نہیں چھوڑوں گا, کبھی ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا, کبھی منہ میں لقمہ ڈالنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا, کبھی دیکھنے کے قابل نہ چھوڑوں گا. سمجھ جانا, یوں نہ کہنا وائرس آیا, وائرس نے یوں کر دیا. فرمایا نہیں نہیں, اگر میں نہ کرنا چاہوں دنیا کا کوئی وائرس کر نہیں سکتا, اگر میں کرنے پر آ جاؤں تو دنیا کا کوئی سائنسدان اسے ہٹا نہیں سکتا ہے. چل 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 اپنا کام کر. کیا سائنس, کیا تھیوری, کیا فزکس, کیا کیمسٹری, یہ تو ساری کی ساری ایک مکڑی کا جالا. اللہ اکبر, میرے امر کے آگے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, یہ تو میرے امر کے آگے کچھ بھی نہیں. اگر میں اپنی آئی پر آ گیا, وکم اہلکنا قبلہم من القرون, آیا نہیں میں اپنی آئی پر, میں نے ہلکا سا پانی کو اشارہ کیا, ہر جگہ جل تھل ہو گئی, خشکی تری میں تبدیل ہو گئی, جانور بھی بہ گئے, پرندے بھی بہ گئے, چوہے بھی بہ گئے, بکریاں بھی بہ گئی, انڈے والی مرغیاں بھی بہ گئی, حلال بہ گئے, حرام بہ گئی. انہوں نے کون سا شرک کیا تھا؟ گناہ تیرا بھگتنا سب کو پڑا. ہائے میرے عزیزو, ہم تو کتنے بے وفا نکلے, اللہ سے بھی ٹھگی کی مخلوق خدا کے لیے. اس وقت سارا خام مال نکل گیا, پرانی دالیں ساری نکل گئی, سنیوں والا بیسن سارا نکل گیا, گن والے چاول سارے نکل گئے, مرے مرغیاں ساری نکل گئی, ڈبوں میں پیک کر کے بریانیاں جا رہی ہیں, اور کہہ رہے ہیں حضرت کی طرف سے عبد الحنان صدیقی صاحب لے کے گاڑی کا ٹرک لے کے آئے ہیں, فلانے لے کے آئے, ہم پانی میں کھڑے ہو کے زکوٰۃ دے کے آئے, پانی میں کھڑے ہو کے راشن کے تھیلے دے کے آئے. اللہ فرماتا ہے بے شرما, میرے نام پر تھیلا دیا, سیلفی بنا کے پوری دنیا پہ چڑھا دیا, جو 70 سال سے میں رزق دے رہا ہوں, میں نے تو کسی کو نہیں بتایا. ایک دو ہزار روپے, 1000 کا نوٹ دیتے ہوئے, اللہ اکبر, تو نے کتنوں کی عزت ہے نفس کو مجروح کیا, تجھے پتہ بھی ہے. جس بابے سے حسینی صاحب کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, انہوں اس کی باہیں ڈال ڈال کے کھڑا کیا. چاچا جی ادھر دیکھو, ذرا ادھر منہ کرو, چوری صاحب ذرا نال ہو کے کھڑے ہو جاؤ, نال ہو کے کھڑے ہو جاؤ, سیلفی بناؤ. پیچھے لکھا ہوا تھا الحمدللہ, حاجی صاحب نے 1 لاکھ روپیہ سیلاب زدگان کے لیے دیا. فرمایا تو نے 1 لاکھ دیا, دنیا کو جتایا, میں نے کروڑوں دیا, کبھی جتایا میں نے تو تیری ماں کو نہیں بتلایا, تیرے باپ کو نہیں بتلایا, تیرے بھائی کو نہیں بتلایا, تیری بیوی کو نہیں بتلایا, کہاں سے کمایا, کہاں سے کھا کے آیا. اللہ اکبر میرے عزیزو, اللہ اکبر. سنو سنو, جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں حضور کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آیا. کیا سیکھنے کے لیے آیا؟ کیا سیکھنے کے لیے آیا؟ اللہ ہمیں بھی دین سیکھنے کے لیے, دینی اداروں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اونچا بولو آمین. فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آیا. آپ نے مجھے عربی قاعدہ نہیں پڑھایا, آپ نے حروف تہجی نہیں پڑھائی, آپ نے مجھے تجوید نہیں پڑھائی, آپ نے مجھے نورانی قاعدہ نہیں پڑھایا, آپ نے مجھے مسائل نہیں بتائے, آپ نے مجھے بنیادی اسلام کی بنیاد نہیں بتلائی, بلکہ آپ نے کیا فرمایا, صحابہ میں آپ کیا فرما رہے تھے, او لوگو سلام کا رواج پیدا کرو, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. یہ دین سکھا رہے, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے. ترم خان اپنے سے نیچے والے کو سلام کرے, پیر کو پیر مرید کو سلام کرے, استاد شاگرد کو سلام کرے, بیٹا ماں باپ کو, ماں باپ بیٹے کو سلام کرے, یار کو سلام کرے, امام صاحب اپنے نمازیوں کو سلام کرے. ہوتا ہے ایسے؟ کہیں نہیں ہوتا. مجھے عبد الحنان سے کوئی ہاتھ نہ ملائے گا, کہوں گا تیری نماز ہی نہیں ہوتی. اور لوگوں سلام عام کر دو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب میرے عزیزو دریا خان کے اندر 1 لاکھ آدمی روزانہ سلام کرے گا تو خدا کی قسم پھر دیکھو تمہارے علاقوں میں, کاروبار میں, زندگی میں, کاروبار میں, زراعت میں کیسے خوشحالی آئے گی. ایسے ایسے کیا حال ہے, منہ سے نکالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے فرمایا لوگو
سلام عام کر دو۔ دوسرا میرے نبی نے دین بتلایا، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو۔ سوڈان کے مفتی منبر پہ چڑھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے 2 منٹ میں 1.5 گھنٹے کی طرح عبد الحنان کی تقریر نہیں کی، عبد الحنان کی طرح کہ پھر بھی سمجھ نہیں آئی، 2 منٹ کا خطبہ دیا، منبر کی سیڑھیاں چڑھے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور 2 لفظ کہہ کے جمعے کا خطبہ دے کے منبر سے اتر آئے۔ فرمایا او لوگو، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ یہ کہہ کے منبر سے نیچے اتر آئے۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگو سلام عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، لڑے ہوئے میں صلح کرا دو۔ چوتھا کام، جب رات کو ساری مخلوق سو جائے تو مصلی پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھا دو۔ فرمایا 4 کام تم کر کے آؤ، قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں 4 کام کرنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کرا کے آ جاؤں گا۔ اللہ کھلاؤ بھوکے کو کھانا۔ مسلمان کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے اپنے بھائی کے لیے ویسے پسند کرتا ہے۔ بتا تیرے گھر سے مسجد میں روٹی جاتی ہے، طالب علموں کا کھانا جاتا ہے، بتا مدرسے کے اندر زکوٰۃ جاتی ہے، وہی زکوٰۃ ہے جو آپ کو پسند ہے۔ کس کو دے رہے ہو؟ کھانے سے، پینے سے، اوڑھنے سے، ہر چیز سے جو پاک ہے۔ کیا دیا؟ عید کے دنوں سے کیا دیا؟ فطرانہ، وہ بھی سوچ سوچ کر۔ اپنی باری آئی تو ہیشپ یاد آئی، بورجن یاد آئی، سیج یاد آئی۔ اپنی باری آئی تو میرے عزیزوں بڑی بڑی دکانوں پہ لیدر کا جوتا یاد آیا۔ جب اللہ کے نام پہ مانگا، حاجی صاحب نے 100 بچوں کو لیلن کے جوتے بنائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے مغفرت ہوگی؟ راؤ صاحب غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں کپڑا وہ دو جو دریا خان میں نہیں۔ آپ جی سیٹھ صاحب ذرا 2 دن بعد آنا، میں نے لاہور سے نئی ورائٹی منگوائی ہے، لاہور سے نئی ورائٹی آئی۔ کتنے پیسے؟ حاجی صاحب پیسے چھوڑو، آپ اور پیسے کتنے کے؟ آپ کے لیے صرف 15,000 روپے کا جوڑا۔ اچھا 3 اور دے دے۔ کس کے لیے؟ بڑے بھائی کے لیے، کس کے لیے؟ ابو کے لیے، کس کے لیے؟ سالے کے لیے۔ 45,000 کا بل بنا، یہ تھیلے میں ڈال دیے۔ یار ذرا 2 جوڑے لینے دینے والے بھی دے دے۔ کیا لینے دینے والے؟ مسجد کے امام کے لیے، مؤذن کے لیے، غریب کے لیے، باپ کے صدقے کے لیے، باپ کے سالے ثواب کے لیے، امی کے سالے ثواب کے لیے۔ ماں بھی قبر میں تھوکتی ہوگی، اوے بے شرما، اللہ اکبر، میں نے تجھے پیمپر بھی نئے نئے پہنائے، میں نے تجھے کپڑے بھی نئے نئے پہنائے، پاؤڈر میں نے لگایا، خود میرے ہاتھوں میں بدبو آیا کرتی تھی، کریم میں تجھے لگایا کرتی تھی، سرمے کے ڈورے میں ڈالا کرتی تھی، مجھے کیا پتا تھا خود 15,000 روپے کا جوڑا پہنے گا اور ماں کو قبر میں 600 روپے کا بھیجے گا۔ اے اللہ، یہ جسے میں نے پیٹ پھڑوا کر یا اللہ 9 مہینے جس کا بوجھ اٹھا کر یہ تیار کیا، جو 2,000 روپے کا جوڑا ماں کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا، یہ دے رہا ہے۔ میں نے کیا، آپ نے۔ پھر کہتے ہو مولویوں کا بھرتا کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم بتاؤ ہم نے کب نہ شکری کی؟ ہماری مسجدوں کے اندر دریا خان کے اندر 15,000 روپے تنخواہ پہ کیا کام نہیں کر رہے؟ مدرسے کی 8,000۔ یہ پوچھو مولوی عمران سے، کھڑا مولوی عمران، اس سے پوچھو کتنے مہینے ہو گئے آپ نے اساتذہ کی تنخواہ نہیں دی؟ کیا انہوں نے احتجاج کیا؟ مولوی صاحب ایسی بات ہے کہ نہیں؟ مدرسہ بنانا دور کی بات، مسجد کا لینٹر ڈالنا دور کی بات ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح کتنے مہینے ہو گئے؟ کیا کسی استاد نے پڑھانا چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گیا؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مولوی صاحب تنخواہ دو میں نہیں آؤں گا، لیکن اللہ اکبر قرآن آباد ہوتا رہا، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سارے مولوی پڑھانا چھوڑ دے، سارے قاری پڑھانا چھوڑ دے، قرآن کی قیامت کی صبح تک قرآن بھی زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، قرآن کی بہاروں کو بھی اللہ زندہ رکھے گا۔ مت ہونا تو تڑاک کی بات منہ سے نکل گئی، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ احساس کرو یہودی ہمارے مخالف ہیں، عیسائی ہمارے مخالف ہیں، نصرانی ہمارے مخالف ہیں، ہم یہ اس بات پہ رہ گئے مولویوں دا کم ہے، بیت المقدس پہ قبضہ ہو چکا۔ میرے عزیزوں آئے دن مسلمانوں کو نماز کے دوران سجدوں میں گولیوں کی بوچھاڑ سے شہید کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں حرم کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ ناراض نہ ہونا، اس سال جو میں دیکھ کے آیا، اللہ اکبر، دل خون کے آنسو رویا۔ امر بالمعروف نہیں انل منکر والا نظام ختم ہو رہا ہے۔ پہلے نماز کے اوقات میں دکانیں بند
بند تھی, اب جس کا دل چاہے پڑے, جس کا دل چاہے نہ پڑے. حرم کے اندر سیکیورٹی عورتیں کھڑی ہو گئی, پینٹ شرٹ پہن کے بغیر برقعے کے کھڑی ہو گئی, سگریٹ عام بھی جا رہی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, یورپی ممالک کی طرح حرم کو بھی بنایا جا رہا ہے. اے اللہ, ہم تیرے دربار میں عرض کرتے ہیں, مولا ہماری کوئی نہیں سنتا, تو ہماری رد نہیں کرتا. اللہ, عزت ہماری عزت حرم ہے, مکہ بھی ہمارا, مدینہ بھی ہمارا, فلسطین بیت المقدس بھی ہمارا, پاکستان بھی ہمارا. اے اللہ, ہمیں قبول کر, ہماری نسلوں کو, ہماری صلاحیتوں کو اللہ قبول کر. اسلام بھی بچا, اسلام کی بقا بھی بچا, ملک پاکستان بچا. آرمی چیف صاحب, دو نسبتیں آپ لے کے آئے ہو, ایک سادات کی نسبت, ایک قرآن کی نسبت لے کے آئے ہو. 22 کروڑ نہیں 25 کروڑ عوام کی. اللہ اکبر. نظریں آپ کے اوپر ہیں, ہمارے ارمانوں کو ٹھیس نہ پہنچانا, ہمارے ارمانوں کو روندنا نہ. اللہ نے تجھے آرمی چیف کا عہدہ دیا, قرآن کو, سادات کی نسبت کو سامنے رکھنا. اس ملک کے لیے کر جا, قرآن کے لیے کچھ کر جا, مدارس مساجد کے لیے کچھ کر جا, صحابہ کی نموز کے لیے کر جا, ختم نبوت کے لیے کچھ کر جا. رب اکبر کی قسم ہے, آج وہ کہہ کر کے دکھا دے, قیامت کے دن مہمان بن کے حضور کے حوض کوثر پہ کھڑا کر دیا جائے گا. لوٹ آؤ میرے پیارو. اس مدرسے کے اندر یہ بچے اس وقت آپ کے سامنے پگڑی باندھ کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. کس نے پچھلے سال عبد الحنان یہاں آیا تھا اور اس نے آ کر تقاضا کیا تھا کہ مسجد بھی بنانی ہے, مدرسے کے طلباء کے لیے دینا ہے. یہ مولوی صاحب مجھے بھی گاڑی کے اندر بیٹھا کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب کتنے مہینے ہو گئے, مدرسے کی گندم ختم ہو گئی, ادھار میرے پہ چڑھ رہا ہے. ایک مدرسے کی بات نہیں, مجھے بڑا فخر ہے, میں ہر جگہ مدرسے کی نمائندگی کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے جا کے جھولی پھیلاتا ہوں. میرے منت کرنے سے, میرے رونے سے, میرے دکھڑا سنانے سے اگر آپ کی جیب 500 روپے, اب آپ کی جیب سے 1000 روپے نکلتا ہے, آپ کے لیے بھی سودا سستا, میرے لیے بھی راہ نجات ہے. میرے پیارو, ورنہ پیسہ اسپتال میں جائے گا, ورنہ پیسہ عدالتوں میں جائے گا, تھانے میں جائے گا. اس نے جیب میں رہنا کوئی نہیں. نہیں یقین آتا, ابو سے پوچھ, دادے سے پوچھ, پردادے سے, کردادے سے پوچھ. اللہ اکبر. پوچھ لے, بیوی نے, اولاد نے بے وفائی بعد میں کی, پیسے نے بے وفائی پہلے کر دی ہے, پیسے پھدک کے پہلے نکل گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. موت کے وقت یہ میرے کام نہ آیا. اللہ اکبر. میں سے دیکھتا رہا. اللہ اکبر. مولانا, میں مولانا مکی کے پاس, حرم کے خطیب کے پاس 1 گھنٹہ میں بیٹھ کے ان کے گھر آیا. میں نے مولانا کو فون کیا, میں نے کہا حضرت میں آپ سے کوئٹی مسجد میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ ظہر کے وقت ملاقات کرتے ہیں. کہنے لگے کون ہے, عبد الحنان بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا حضرت آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے خطیب پاکستان, تجھے کون نہیں پہچانتا, آپ رات کو میرے گھر پہ آئیے. میں 1 گھنٹہ مکی صاحب کے بیٹھ کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے آیا. مولانا مکی کے آنسو اللہ کی قسم میرے سے دیکھے نہیں گئے کہ مولانا 1 سال میں بیوی بھی چلی گئی, سگا بیٹا بھی چلا گیا, بہن چلی گئی, میرا گھر سارا اجڑ گیا ہے. مولانا مکے کے اندر میرا درس دینا بند ہو گیا, اب مجھے اپنی زندگی کی جیتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے. مولانا دعا کر. اللہ اکبر. 1964 سے میرے بابے نے درس دیا. اللہ اکبر. 72 تک وہ دیتا رہا, پھر 72 سے لے کر 2018 تک میں قرآن کا درس دیتا رہا. اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا قرآن سناتا تھا. میرا ایمان بھی بڑھتا تھا, میری جان بھی بڑھتی تھی. مولانا اللہ اکبر. بیٹے کی جدائی نے میری کمر توڑ دی. میرے کا کیا ہوا کہ خطبہ دے رہا تھا اور دوران خطبہ کا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا کہتا ممبر کے اوپر ہی گر گیا. اللہ اکبر. سانسیں میری ہلا کے چلا گیا. اللہ اکبر. یقین جانو مولانا کی بے بسی میرے سے دیکھی نہ گئی. میں رونے لگ گیا, ساتھی بھی رونے لگ گئے. میں نے کہا اللہ اکبر, یہ خطیب حرم ہے. لیکن موت نے اس کا دروازہ بھی آ کے دیکھا, پورا گلشن اجاڑ کے رکھ دیا. اگر موت خطیب حرم کے گھر میں آئی تو موت تیرے میرے گھر میں بھی آئے گی. صبح آ جائے, شام آ جائے, دن آ جائے, رات آ جائے, اس نے آنا ہے. بیوی کو شوہر سے, ماں کو بیٹے سے, بہن کو بھائی سے, یار کو یار سے, حکومت کو عوام کو حکومت سے. اس نے ایک دم ایسا بچھوڑا ڈال کے رکھنا ہے, منجی پہ پڑا ہوگا, کوئی تیرا نام دلے گا. لوگ یوں نہیں کہیں گے اوان پڑے ہیں, عبد الحنان پڑے, لوگ کہیں گے میت پڑی ہے, میت پڑی ہے. یقین جانو 1:30 بجے اگر جنازے کا اعلان ہے, 1:35 بھی لوگ ہونے نہیں دیں گے. 1:29 پر کہیں گے اٹھاؤ اٹھاؤ جلدی کرو. وہ کہیں گے بہن آ رہی ہے, بیٹی حافظ آباد سے آ رہی ہے. کہیں گے نہیں نہیں لوگوں کو جلدی ہے, جنازے کے بعد جب مرضی انتظار کرتے رہنا. میری بیٹی کے آنسو کو نہیں دیکھے گی, میری بیوی کی تنہائی کو نہیں موت دیکھے گی, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھے گی. یقین جانو موت آئے گی, دروازے پر آئے گی, خالی جھولا لے کے آئے گی, سوار لے کے چلی جائے گی. ریزرویشن ہو چکی, اسٹینڈرڈ
میں بزنس کلاس میں کہ اکانومی میں، یہ نہیں پتا کہ میں نے بزنس کلاس میں جانا ہے یا میں نے کھڑے ہو کے اکانومی کلاس میں جانا ہے۔ اور لوگوں فکر کرو اس گاڑی کی جو گاڑی دروازے پر آنے والی ہے، نہ پی کرتی ہے، نہ ہارن بجاتی ہے، خالی آتی ہے، ڈبہ بھر کے لے جاتی ہے، موت آتی ہے، کبھی بسوں کی بسیں لے جاتی ہے، کبھی بوگیاں کی بوگیاں لے جاتی ہے، کبھی فرد کو لے جاتی ہے، کبھی افراد کو لے جاتی ہے۔ یا اللہ بہار کیا ہوگا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ نہ اس کے پیچھے بہن بھائی نہ چھوڑنا، اس دنیا کی چمک کے پیچھے رنگ نہ چھوڑنا، عقل نہ چھوڑنا، نسل نہ چھوڑنا، یہ ہے دھوکے کا گھر۔ میں نے کہا جس نے بنائی، جس نے رنگ بھرے، جس نے زیب و زینت، جس نے دنیا بنائی، کہہ رہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ بات یاد آ گئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، 3 دن بیٹی کو رخصت کیے ہوئے، بیٹی کی جدائی برداشت نہ ہوئی، تشریف لائے اور حجرے کا پردہ ہٹایا، بیٹی کی حالت دیکھی، چاہتے تو ہاتھ پکڑ کر حجرے میں لے جاتے اور کہتے لے علی تیرے سے 2 روٹیاں بیٹی کو دی نہیں گئی، تجھے نہیں پتا یہ خاتون جنت ہے، تجھے نہیں پتا جنتی عورتوں کی سردارن ہے، تجھے نہیں پتا اس کے سر پر جنتی تاج رکھنے کا میں محمد نے اپنے ہاتھوں سے وعدہ کر لیا ہے۔ اے علی تو میری بیٹی کو 2 روٹیاں نہ دے سکا، اس وقت کیا پتا خیال آیا ہو اگر 2 روٹیوں کی خاطر میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں تو لوگ اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھا لیں گے، اللہ اگر لوگ گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کریں گے، کرنے میں دیر نہیں کریں گے، پر پنچایت کے اندر بیزتا کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ بیٹی کو دیکھا، حالت کو دیکھا، آنسو آئے، اپنے آنسوؤں کو چھپایا، اپنے آنسوؤں کو میرے عزیزوں روکا اور بیٹی کو یوں کر کے گلے لگایا، سر پر ہاتھ پھیر کے فرمایا واہ بیٹی، علی کے گھر کے اندر اتنی موجیں مار رہی ہے، علی کے گھر کے اندر اتنی آسائش والی زندگی گزار رہی ہے، تجھے باپ کا غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا؟ اماں کہتی جب میں نے سنا میں نے ہوکا بھرا، میں نے رو کے کہا ابا یہ خوشیاں، اے ابا یہ موج ہوا کرتی ہے تو پھر بتا غریبی کیا ہوا کرتی ہے، ابا پھر بتا مفلسی کیا ہوا کرتی ہے، ابا پھر بتا تنگی کیا ہوا کرتی ہے۔ 3 دن بھوکا رہنا اگر موج ہے تو ابا بتا خوشی کون سی ہے؟ ابا جان جب سے تیرے گھر میں آئی ابا تجھے کیا بتاؤں، علی کی شکایت نہیں کر رہی اللہ ناراض نہ ہو جائے، ابا روٹی تو دور کی بات ہے تیری دھی نے کھجور کا دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالا ہے، کہ ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے، نا اللہ اکبر، کیا کیا کہ طلاق دے دے، اللہ لے لے خلا لے لے اور تو میری بیٹی کو اور بڑے فرشتوں کی بارات آئے گی، نا اس گھر میں رہ کر صبر کرنا سکھایا کہ میری بیٹی قل متاع الدنیا قلیل، اتنی سی دنیا ہے، آج پریشانیاں برداشت کر لے، آنکھیں بند ہوگی اللہ وہ راحت عطا فرمائے گا جس راحت کو کسی نے آنکھ نے نہیں دیکھا آج تک سوچا نہیں ہے۔ اور میرے پیارو یقین جانو زندگی خوشحالی کا نام نہیں، زندگی وہ اللہ عطا فرمائے جس زندگی کے لمحات میں اللہ کو راضی کرنے کا موقع مل جائے، اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے کا موقع مل جائے،